اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، نبی علیہ السلام پر جو وحی لانے والے فرشتہ تھا وہ حضرت جبریل امین، روح الامین آپ کا لقب ہے، روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی وحی میں بار بار جبریل امین کا تذکرہ ہے، جو فرشتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ عرفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اپنے درمیان اس نوری مخلوق کو جو لاہوتی تجلیات کو برداشت کرتے سفیر بنایا، اور ان کے توسط سے پھر انبیاء پر اللہ کا کلام اترتا، پھر انبیاء علیہ السلام آگے اللہ کے بندوں تک یہ پیغامات پہنچاتے۔ تو نبی علیہ السلام کی وحی میں جبریل امین کا چونکہ بار بار تذکرہ آتا، تو یہود جبریل امین سے دشمنی رکھتے تھے، اور یہود کی حضرت جبریل علیہ السلام سے جو دشمنی تھی ایک غلط فہمی کی بنیاد پر تھی۔ وہ غلط فہمی ان کو یہ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عذاب والا فرشتہ ہے، اور میکائیل علیہ السلام تو وہ سمجھتے تھے یہ وحی والا اور رحمت والا فرشتہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ عذاب والا ہو اور وہ وحی والا ہو، رحمت والا، تو بھی ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر اس نے عذاب لانا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے لانا ہے، اور جس نے وحی لانی ہے اس نے بھی اللہ کے حکم سے لانی ہے۔ تو اس وجہ سے یہود بار بار اس بات کا بھی سوال اٹھاتے تھے کہ اگر یہ نبی ہیں، آخر الزمان نبی ہیں، تو پھر اپنی وحی میں یہ جبریل کا کیوں تذکرہ کرتے ہیں؟ یہود تو اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے آ کر حضور سے 3 سوالات کیے۔ پہلے ہمارا جو یہ 3 سوال نبی کے علاوہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا، اگر آپ جواب دے دیں گے تو آپ واقعی نبی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جوابات دینا شروع کیے، تو آپ نے کہا کہ ابھی مجھے جبریل امین نے ان کا جواب دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا جبریل تو یہودیوں کا دشمن فرشتہ ہے۔ تو ان آیات میں اسی غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو دشمنی رکھے گا فرشتوں سے، خصوصاً جبریل اور میکائیل سے، جبریل تو اللہ رب العزت کا پیغام انبیاء تک لاتے تھے، اور میکائیل علیہ السلام رزق کے مقرر کردہ فرشتے ہیں، بارشوں وغیرہ کا انتظامات ان کے سپرد اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں خود اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو شخص دشمنی رکھتا ہے یا مخالفت رکھتا ہے جبریل امین سے، وہ کیوں رکھتا ہے؟ اس کا کیا قصور ہے جبریل امین کا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، وہ تو اتنا عظیم الشان فرشتہ ہے، اسی نے تو اس کلام کو آپ کے دل کے اوپر نازل کیا۔ قرآن کریم نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل کیا، حضور کے دل نے اس کا بوجھ برداشت کیا، وگرنہ اس کے بوجھ سے تو پہاڑ بھی ریزہ ہو جاتا، اور حضور کے دل کے سے ہوتا ہوا یہ بندوں تک پہنچے، وگرنہ عام مخلوقات اس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے۔ تو ہمیں اسی فرشتے نے تو اس کو نازل کیا ہے آپ کے دل پر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اپنی مرضی سے نہیں، وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ تو اللہ کے حکم سے لے کر آیا، اور لے کر بھی بڑی عظیم شان کتاب لے کر آیا آپ کے پاس، تو اس کا کیا قصور؟ کیوں اس کی مخالفت اور اس سے دشمنی مول لیتے ہیں؟ وہ تو ایک عظمت والا فرشتہ اور اپنے رب کے حکم کا پابند ہے۔ اور پھر جو کتاب وہ لے کر آئیں، قرآن کریم کے یہاں 3 صفات ذکر کی گئی۔ مصدق لما بین یدی، اپنے سے پہلی کتابوں کی یہ قرآن تصدیق کرنے والا، یعنی قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، قرآن کریم ان سے مخالفت نہیں کرتا، ان کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کرتا ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ دوسری صفت وہدیٰ،
اور یہ ہدایت نامہ ہے۔ ہدایت کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ یہ تو رشت و ہدایت واضح کرتا ہے اور گمراہوں کو راہ دکھلاتا ہے، بھٹکے لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے۔ یہ تو کتاب ہدایت ہے، ہدایت نامہ ہے جو وہ لے کر آئے۔ اور تیسری صفت وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ماننے والوں کے لیے خوشخبری دیتا ہے۔ مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، منکروں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے نہیں۔ کافروں کو تو جہنم کی وعید سناتا ہے قرآن کریم، خوشخبری نہیں سناتا۔ تو ہمیں کیوں یہ جبریل امین سے دشمنی مول دے رہے ہیں؟ انہوں نے تو اس پاک کلام کو، جس کے اندر 3 صفات ہیں، آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے، اور یہ ہدایت نامہ بھی ہے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، گزشتہ کتابوں کی تصدیق بھی کر رہا۔ اب آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اس طرح اللہ کی فرشتوں سے، اللہ کے انبیاء سے جبریل امین سے دشمنی رکھنا حقیقتاً اللہ رب العزت سے ہی دشمنی۔ تو فرمایا من کان عدوا للہ، جو شخص اللہ سے دشمنی کرے گا، اللہ کی مخالفت کرے گا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں سے مخالفت کرے گا، اس کے فرشتوں سے دشمنی کرے گا، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں سے، وجبریل ومیکائیل، اور جبریل اور میکائیل علیہ السلام سے دشمنی اگر کرے گا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ پھر ایسے کافروں کے دشمن ہیں، پھر اللہ بھی دشمنی کریں گے، مخالفت کریں گے۔ ان آیات سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ اللہ کے فرشتے بڑے معزز ہیں، اور ان میں معزز ترین 2 فرشتے جبریل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور ان میں سب سے افضل حضرت جبریل ہے جو اللہ کا پیغام انبیاء پر لے کر آتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ کی ان فرشتوں سے دشمنی اللہ رب العزت سے دشمنی، اور اہل علم نے یہاں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ رب العزت کے جو بھی پیارے ہیں، یہاں فرشتوں کے ساتھ ساتھ انبیاء کا بھی تذکرہ آیا، اور فرشتوں میں 2 فرشتوں کے خاص طور پر نام بھی لیے گئے۔ تو جو اولیاء اللہ یا انبیاء کے نائبین ہیں، صالحین ہیں، ان سے دشمنی یہ بھی حقیقتاً اللہ رب العزت سے ہی دشمنی، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کافر کہہ رہے ہیں، فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ ایسے کافروں کے دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت کی کتابوں سے، انبیاء سے، فرشتوں سے اور دین کے مسلمات سے، اللہ رب العزت سے اللہ کے کلام سے دشمنی، یہ اللہ کی دشمنی ہے، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان کو مخالفت چھوڑ کر، ضد اور ہردرمی چھوڑ کر صحیح طور پر سوچنا چاہیے کہ جو انبیاء علیہ السلام پیغام لے کر آئے، اس پیغام میں کیا ہے۔ پیغام بڑا اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو ہدایت نامہ ہے، زندگی کے کسی شعبے میں اس سے رہنمائی لو، تمہارے رہنمائی کرے گا، گم گشتہ راہ کو راہ دکھائے گا، اس کی تو تمہیں ضرورت ہے، اور تمہیں پھر اس کا خوشخبری بھی دیتا ہے کہ اس ہدایت نامے پر چلو گے تو اس کا انجام یہ انعام و اکرام کی صورت میں تمہیں مل جائے گا، نہیں چلو گے تو دنیا کا خسارہ ہے ہی ہے، اور آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ۔ انسان کیونکہ راہ راست پر یہاں نہیں چلا، غلط راستے پر چلا، تو آگے غلط راستے کا انجام انعام و اکرام تو نہیں ہوگا، جہنم ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن کریم کی عظمت، فرشتوں کی عظمت، اولیاء صالحین، اللہ کے احکامات، دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔